يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. یہ رمضان کا مقدس مہینہ آپ حضرات نے قرآن مجید سنیا اور ہمارے عزیزوں نے آپ کو قرآن سنایا. پکی بات ہے یہ قرآن اس وقت آپ کو فائدہ دے گا جب آپ قرآن کا جو اصل پیغام ہے، جو قرآن کا اصل مدعا ہے، دعویٰ ہے، اور اسی کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے بیان فرمایا، جب تک اس کو ہم نہیں اپنائیں گے پھر یاد رکھنا اس قرآن کے نہ پڑھنے کا فائدہ ہے نہ سننے کا فائدہ ہے. جیسا کہ وسلم آیت آپ کو سنا رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول یہی دعویٰ کریں گے، وقال رسول یا رب، اللہ کے رسول فرمائیں گے اے میرے اللہ یہ میری قوم ہے، اس قوم نو جو آج جہنم میں جل رہی ہے، انہوں نے اس قرآن کو کیا کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. قرآن کا جو اصل مسئلہ ہے اس کو انہوں نے نہیں مانا تھا. حضرات محترم، میرے سر میں کافی درد ہے، صرف بس میں نے ایک چیز دیر میں آئی، اس کو سن رکھ کر میں نے کہا چلو چند منٹ میں بھی بات کر دیتا ہوں. آپ ہمارا خاندان ہے، ہمارا عزیز ہو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو. اللہ کریم نے دن قیامت دے پوچھنا کہ تساں اللہ دا دین اپنے اقربین وچ بیان کیتا یا نہیں کیتا. اس چیز کو سر رکھ کر صرف ایک قرآن مجید کی آیت ہے، 8واں سپارہ ہے. کتنا جی؟ 8واں سپارہ ہے اور سورت آراف ہے. آج کل تو موبائل کا دور ہے، ہونے اپنا بے شک موبائل نکال لو اور اس آیت کا لفظی معنی تسی سمجھ لو. خدا دی قسم ہے کہ اج کل مذہب کے نام تے لڑائیاں جھگڑے سارے ختم ہو جاویں گے. اللہ کریم نے یاد رکھو اس قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا ہے ان کثیر من الاحبار والرہبان، بہت سے مولوی پیر لیأکلون اموال الناس، لوگاں دا مال کھا رہے ہیں. یہ دسے سے پڑھ دیا تھے یا اللہ مال کی بھی کھا رہے ہیں بالباطل، ٹھگی دے نال، دین دا نام لے کے، ہاں جی نبیاں دا نام لے کے، ولیاں دا نام لے کے. اگر آپ نے فرمایا کہ صرف مال بھی کھا جائے نا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ دے ہاں اس مال دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. فرمایا جو سب تو خطرناک بات ہے وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے خطرے والی بات ہے کہ مال بھی کھاویں گے لیکن سدھا رستے کو بھی لوگاں روک کے رکھیں گے، صحیح اللہ دا دین لوگاں دے سامنے بیان نہیں کریں گے. اب یہ آیت ہے، ایک مسئلہ اساد علاقے کے اندر بڑا چلتا ہے، اللہ معاف فرمائے. اصل مسئلہ بھی یہی ہے، انبیاء دے نال لڑائی جھگڑا اسی چیز ہوتے ہویا اور کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. پیغمبر سب یہی کہتے ہیں کہ اپنی حاجات دے اندر ہو، مشکلات دے اندر ہو، پریشانی دے اندر اللہ نے پکاریا کرو، اور کوئی حاجت روا نہیں، اور کوئی مشکل کشا نہیں. اس دے مقابلے اندر وہ لوگ کیا دے نہیں، اے جڑے سارے انہاں نیک لوگ، اللہ دے ولی، اللہ دے پیارے، ہاں جی اے بھی ساریاں دعاواں اسی گنہگار ہاں، اللہ ساری سندا، انہاں دی اللہ کی کردا موڑدا نہیں. اساں اس واسطے انہاں دی جا کے سور پکار کردے ہاں
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہماری ان کے آگے اور ان کی کن کے آگے؟ اللہ کے آگے. هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ تک ہمارے کیلئے سفارشی نے. یہ قرآن کدو نازل ہویا جی؟ بولیے. آج تو 1400 سال پہلے ہویا نا. اس وقت یہ بات قرآن نقل کر رہا ہے. مشرکین مکہ کی فرما رہے، کی آکھ رہے نو کہ اے امام الانبیاء، اسا انہاں خدا نہیں مندے، خالق نہیں مندے، رازق نہیں مندے، اے اللہ دے نیک بندے نے. اسا انہاں دے سامنے جا کے اس طرح دعا کر دیا کہ اللہ تک اساں باتاں کی کر دے پہنچا دے نو. اللہ پھر وہ دعا اللہ کی کرتا قبول فرما لے دے نو. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور پیغمبر اس دے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اللہ نے پکارو، اے درمیان میں واسطے وسیلے چھوڑ دو. جو دنیا تو چلا گیا وہ تمہاری بات سن سکتا نہیں، اور نہ وہ تمہاری مشکل نو حل کر سکتا، تمہاری تکلیف دور نہیں کر سکتا. مشکلات نو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ دی ذات ہے. اب دیکھو اللہ کریم نے بالکل مسئلہ واضح فرما دیتا. انسان تے بڑے بڑے مشکل وقت آندے نو، لیکن سب تو جو مشکل وقت ہے نا وہ آخری وقت ہے. دعا منگے کہ اللہ ساری موت آسانی والی بنا دے گی. ہوئے ہوئے فرمایا سب تو مشکل ترین وقت انسان تے کدو آندا؟ جب انسان دا روح آ کے فرشتے کی کر دینو، نکال دینو. اس تو اور کوئی بڑا مشکل وقت انسان تے آ سکتا نہیں ہے. سب تو مشکل ترین وقت ہے. اللہ نے اسی کا ذکر کیتا ہے. فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، اس سے مراد کون ہیں؟ فرشتے. ہاں جی، وہ جڑے روح نکالنے واسطے آنے، ذیل دے نال آنے نا، روح نکالنے واسطے. اللہ کریم فرما رہے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، یہاں تک جس وقت آ جاندے انہاں دے کول جڑے دنیا دے اندر اللہ تو علاوہ اللہ دے نیک بندر کہندے کہ بھی حاجت روا نے، اے بھی مشکل کشا نے، اے بھی نفع دے مالک نے، نقصان دے مالک نے. اللہ فرمائے ہیں یتوفونہم، جد انہاں دا موت دا وقت آندا او فرشتے آ جاندے انہاں دی روح نکالن واسطے، روح قبض کرن واسطے. کون گل کر رہا ہے جی؟ بولو. قرآن. اور جڑا قرآن سنایا میرے بھتیجے ولی اللہ نے، سارے بھائی اپنا ثاقب نے وہی قرآن بیان پہ کرتا جی. اللہ فرما رہے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، جد انہاں دے کول آ جاندے نو رسولنا، سارے فرشتے رسول پیغام لے کے انہاں دی روح قبض کرنے واسطے، یتوفونہم، فوت کرنے واسطے. اللہ فرمائے ہیں کہ اے فرشتو آج روح تے قبض کرنی ہے. موت دا وقت آ گیا ہے اور ایک لمحہ نہ آگے ہونا نہ پیچھے ہونا ہے. پر آج اس نے گل کرو، کی کرو؟ ایک گل کرو تاکہ جی باقی بلادری بیٹھی ہے نا کولوں ویچر جدو بندہ فوت سارے آ جاتے ہیں بندے کولوں آ کے بہ گئے. آخری وقت سارا بزرگ بابا بھائی جا رہے ہیں، اور ارد گرد سارے بیٹھے چارپائیاں ہوتے. اللہ فرمائے ہیں کہ آج نا روح تے قبض کرنی ہے، پر اس کو گل پوچھو. کی کرو؟ ایک گل پوچھو. اے دنیا تے اس نے میں پیدا کیتا، خالق میں ہاں، رازق میں ہاں، ساری ضرورتیں پوری میں کرنے والا، لیکن دنیا میں اے میرے علاوہ ہورن میرے مخلوق نو پکاردا آئی کہ اے بھی حاجت روا نے، اے بھی کینے مشکل کشا نے. اج اس نو جڑا نا آکھو او فرشتے کیا ہے؟ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ. آکھو سبحان اللہ. واہ اللہ دی کتاب قرآن. اس تو ود کے ہور قرآن بندر کیویں سمجھاوے یار. ہیں جی قالوا اینما کنتم، قالوا یہ کون بول رہے ہیں؟ فرشتے. اور جنہیں روح قبض پہ کر دینا، روح نکال رہے ہیں، فوت پہ کر دینا. قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ. اینا عربی کا لفظ ہے نا، اسی آدھو کچھے جا رہا گیا فلانا، آدھا میرا بڑا دوست ہے، بڑا یار ہے، میرے مشکل وقت آئے گا. آدھے آنا ہے جی اینما کنتم، اینا کتھے گئے نو، تدعون من دون اللہ، اللہ دے علاوہ جنہاں تو پکاردہ ہے، اے بھی داتا نے، اے بھی گنج بخش نے، اے بھی کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرنے والے نے، اے بھی لج پال نے. قبراں تے جا کے انہوں نے اپنی باتاں سنیندا ہے، اے بابا میری تیرے اگے، تیری اودے اگے اے پریشانی میرے تے آ گئی ہے، اس نو کی
کی کر دو حل کر دیو ہے جی آدھے لوگ نا یہی تو رولا کیڑی گل دا تو فرشتے یہی بیان ہی کی آخر نو اور جڑا بندہ مر رہا آخری وقت ہے یہی سوال پہ کر دو اینما کنتم تدعون من دون اللہ کتھے گئے نی ما کنتم تدعون من دون اللہ اللہ دے علاوہ اللہ تما سوا تدعونا کی منا جی تدعونا اللہ دے علاوہ جن پکار دے ہائے اینا اور کتھے گئے جے مشکل وقت آ گیا جے مشکل گھڑی آ گئی جے اس تو وقت کے اور مشکل وقت ہوتے آنا کوئی نہیں اے سب تو مشکل وقت جے یہ سب تو مشکل ترین وقت نے بلاؤ اپنے بابیانو اپنے بزرگانو اے روح جڑا اتوں کرنا شروع ہویا چھوٹی انگلی کولوں اتھے آ کے رکیا کھلیا اتھے آ کے رک گیا اسی آجا گنگرو بول دا پیا ہے آخری وقت آیا ہوتا نا فرشتے کی ایک دن انہوں نے سڈو بلاؤ اے روح جڑا اتھے حلقوم تے آ کے رکیا ہویا انہوں ذرا پچھا تا کر دے میں نو ذرا کی کرے نو پچھا کر دے میں نو یہ سوال کون پہ کردہ جی کہندے کو لوں اوہ مرنے والا کیڑا مرنے والا جڑ اللہ تو علاوہ ہورن پکاردہ آئی ہے اللہ دی پکار نسی کردہ مشکلات دے اندر حاجات دے اندر اللہ دے نیک بندہ دی سورو پکار کردہ انہاں کی ہو رہا یہ سوال ہو رہا اللہ واللہ سبحان اللہ قالوا ذلوا عنا اوئے ہوئے واہ قربان جاواں تیرے سمجھاوڑ تو قالوا ذلوا عنا اب وہ مرنے والے جو دنیا دے وچ اللہ تو علاوہ اللہ دے نیک بندے نو حاجت روا مشکل کو ساتھ سمجھ کے پکار دے ہیں نو انہاں دی سورو پکار کر دے ہیں نو جدو فرشتے آخر اینا کتھے گئے جے تدعون من دون اللہ اللہ دے علاوہ جنہی سورو پکار کر دے انہاں بلاؤ انہاں کی کرو بلاؤ مشکل وقت آ گیا جے اب خود وہ مرنے والے یہ بات کہہ رہے ہیں ذلوا عنا پیر صاحب دعوے تا بڑے کر دینا پترا جدو کو مشکل وقت آوے میں تو پکارے میں آواں گا آدھے ہو نا میرا پیر آ جائے گا ہے جی مشکل گھڑی آوے کہ حضرت بابا پہنچ جائے گا ہے جی فرشتے کہہ رہے ہیں بلاؤ مشکل وقت آ گیا جے ہے جی اب کی کہہ رہے ہیں مرنے والے ذلوا عنا سارے گم ہو گئے نو سارے کی ہو گئے نو گم ہو گئے نو دعوے تا بڑے کر دے ہیں نو پر ہن مشکل وقت آ گیا کوئی بھی میرے قریب نہیں آ رہا کوئی بھی میری مشکل نو دور نہیں کر رہا سارے کی ہو گئے نو گم ہو گئے نو کوئی قریب ہو نہیں آ رہا ہے جی اللہ کریم ایک مسئلہ واضح کر رہے نو تاکہ کائنات والن پتہ چل جاوے حاجت روا کون ہے اللہ مشکل کشا کون ہے اللہ اگے اللہ کریم فرشتے آجنو اگلی گل کر یہ تو واقعی پتہ چل گیا کہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں تیرے قریب آنا کسی نے نہیں اگلی گل کر تاکہ تیری بلادری آئی ادھر بھی پتہ چل جائے نا جیڑے کون نے تیری بلادری والے نو ادھر بھی مسئلہ واضح ہو جائے پتہ چل جائے وَشَاهِدُوا اللہ گواہی دیتے ہیں وہ کون خود مرنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ارد گرد بیٹھنے والوں عزیز و اقارب ہیں انہوں گواہ بڑھا رہے ہیں وَشَاهِدُوا خود گواہی دے رہے ہیں نو کس کے اوپر وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنی نفسوں کے اوپر جانوں کے اوپر کس بات کی گواہی دے رہے ہیں نو أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ آج ہم دنیا سے جا رہے ہیں مر رہے ہیں پر کافر ہو کے مر دے پیاں اللہ ایک قرآن بیان کر رہے ہیں جی ایک کون لوگ سانو نمازاں بھی پڑھ دے آئے نو روزی بھی رکھ دے آئے نو حجہ بھی کر دے آئے نو قربانیاں بھی کر دے آئے نو پر عقیدہ اپنا صحیح نہیں سی کیتا عقیدہ صحیح نہیں سی کیتا او نبیوں والا عقیدہ پیغمبروں والا عقیدہ نہیں سی بنایا جس عقیدے واسطے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر مبعوث کیتے وہ کیڑا عقیدہ عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ لوگو ایک اللہ دی پکار کرنی ہے اللہ دے علاوہ کسی اور دی سورو پکار کرنی نہیں لہذا آج دنیا تو جا رہے نو خود کہہ رہے نو اسائی غلط عقیدوں تے لگے رہے ہاں مولویاں دی بات مان کے
پھر یہ بات مان کی نیک بندے نو حاجت روا مشکل کشا بنایا پر سارا عقیدہ غلط سی. آج اسی دنیا تو جا رہے جے تسی کم از کم اپنا عقیدہ بچا لینا. اسی تو کافر ہو کے مر رہے ہیں. کی مر رہے ہیں؟ کافر ہو کے مر رہے ہیں. تو حضرات، دوستو، بھائیو، بزرگو، عزیزو، اصل کامیابی جے اگر اپنا عقیدے درست کر لو گے انشاءاللہ یہ روزے بھی قبول جے، حج بھی قبول جے، قربانی بھی قبول ہے. اگر عمل کوئی بھی نہیں قبول ہویا، عقیدہ صحیح ہے، اللہ دن قیامت ہے جب اللہ رحمت میں آئے گی اللہ معاف کر دے گی. کی کر دیں گے؟ اگر معافی نہ بھی ملے گی جہنم میں بندہ جائے گا. کچھ وقت دے بعد ہو جب سزا بھگت جائے گی اللہ فرمائیں گے اس میرے بندے نے کی کر دو جنت میں بھیج دو کیونکہ اس نے بڑی سزا کٹ لی ہے. لیکن یاد رکھو اگر وہ عقیدہ صحیح نہیں ہے اور نمازاں دا ڈھیر ہے، روزہ دا ڈھیر ہے، حجاں، زکوٰۃ، قربانی سب کچھ موجود ہے، اللہ فرمائیں گے اس دا ایک عمل بھی میری بارگاہ میں قابل قبول نہیں کیونکہ بنیاد تھی میری توحید. توحید کی بنیاد پہ نماز نے ہونا تھا قبول، روزے نے، حج نے، کیونکہ توحید جس نے اپنائی نہیں ہے اس عمل بھی کوئی قبول ہویا نہیں ہے. لہذا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے اعلان کیتا کہ دن قیامت دے میں ہر ایک کو چاہاں گا تو معاف کر دیا گا. جس نے شرک کیتا نا اس نے رب نے معاف کرنا نہیں. ان اللہ پکی بات ہے اللہ کریم لا یغفر اللہ اس بندے نے معاف نہیں کریں گے ان یشرک بہ. اس نے کیا کیتا ہوا اللہ دے نالو کسی نے شریک بنایا، شریک کیتا، اس کے علاوہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دیں گے. اگر نبی معاف کریں گے وہ بندہ جنت میں جائے گا، کچھ وقت کے بعد کتنے آ جائے گا؟ جنت میں آ جائے گا. لیکن جس نے شرک کیتا ہوئے گا اس نے خدا نے معاف کرنا نہیں جی. اسی یہی پٹتے ہیں خدا لیے اللہ وحدہ لا شریک من لو، ادا کوئی شریک نہیں ہے، باقی سب نبی ہے، ولی وہ اللہ دے محبوب نے، اللہ دے پیارے نے. اللہ دے کی نے بولو محبوب نے، پیارے نے، ولی نبی اللہ دا محبوب منو پر الہ نہ منو. اللہ والیاں صفتاں اللہ وچ منو، جو نبی دی صفت نبی وچ منو، جو صفت ولی دی ولی وچ منو، ولی ولی منو، نبی نبی منو پر الہ نہ منو. الہ کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ والی صفتاں اللہ وچ منو، مخلوق وچ نہ منو. لہذا عالم الغیب، کارساز، لجپال، دعا سننے والا، قبول کرنے والا یہ کس کی ذات ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.